إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تبارك وتعالى في كلامه الآخر إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال تعالى في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إلى آخر الآية أو كما قال عليه السلام أو كما قال تبارك وتعالى. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور زیبا اور سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جس کی تعریف جتنی بھی کی جائے کم ہے. اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا اگر اس کی تعریف لکھنے کے لیے 7 سمندر سیاہی بنا لو اور اس کی تعریف لکھتے چلے جاؤ 7 سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. اس اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا اور اس کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اس نے اپنی تمام مخلوقات میں اور اس کی تمام مخلوقات میں سے اللہ نے ہمیں حیوان بنانے کے بجائے کوئی جانور کوئی پیڑ پودا بنانے کے بجائے اللہ نے ہمیں انسان بنایا. انسانوں میں بھی اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کے پیدا کیا. مسلمانوں میں بھی
ایک توحید پرست بنا کر کے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم پر ہیں. اور ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اس اللہ رب العالمین نے آسمان سے کتابیں نازل کی اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا اور آخری نبی کا ہمیں امتی بنایا. تنگری درود و سلام ہے تمام رسولوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی انتھک کوششوں سے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حضرات، پچھلے جمعہ تک ہم نے آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا ایک مبارک سلسلہ ہم نے شروع بھی کیا اور ختم بھی ہوا. اور اس کے بعد جیسا کہ ہم آج ہندوستانی مسلمانوں کے ملک کی حالات ہم دیکھ رہے ہیں، امت مسلمہ خصوصاً ہمارے ملک میں جن حالات سے گزر رہی ہے یہ سب کو معلوم ہے. یہ ملک جہاں پر ہم نے تقریباً 850 سال تک ہم نے یہاں پر حکومت کی اور آج ہم ایک اجنبی بن کر زندگی گزار رہے ہیں. یہ غیر کبھی ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کر چلا کرتے تھے اور آج ہمارے سامنے سینہ تان کر آنکھیں پھاڑ کر ہمیں بات کرتے ہیں. حضرات، حالات کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں، اور دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں. ایمان کے اعتبار سے دیکھو، ہمارا ایمان دن بدن بگڑتے جا رہا ہے، کمزور ہوتے جا رہا ہے. تعلیمی اعتبار سے دیکھو، علم کے ہر میدان میں ہم پیچھے نظر آتے ہیں. اخلاقی اعتبار سے دیکھو، ہمارے اخلاق دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. سیاسی اعتبار سے دیکھو، ہماری کوئی پہچان نہیں ہے. اور جہاں تک ہم خواتین کی پردے کی اگر بات کریں، اس زمانے کی عورتیں، اسلاف کے گھرانے کی خواتین بڑی سے بڑی مصیبت آ جانے کے باوجود بھی کبھی غیر کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تھیں اور آج غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں. اور وہ خواتین میدان جنگ میں بھی، اتنی بڑی مصیبت میں بھی کبھی اپنا چہرے کا پردہ نہیں کھولتی تھیں اور آج کھلے عام سڑکوں پر پھر رہی ہیں. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس دور کی خواتین کو اور آج کی خواتین کو سامنے رکھ کر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں. حضرات، یہ تو معاشرے کی بات ہوئی. اگر ہم ملک کی بات کریں، حقیقت میں ہم ایک نئے ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں. اور جو نعرہ وہ لگا رہے ہیں نیو انڈیا، نیو انڈیا، یہ بالکل حقیقت ہے، سچ بھی ہے. اور سچ کہوں تو آج کی یہ حکومت منافقت سے کام نہیں لے رہی ہے بلکہ حقیقت سے کام لے رہی ہے. حقیقت میں ہم ایک نئے ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم بڑے شان سے کہا کرتے تھے ہمارا ملک سیکولر ملک ہے، ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، ہمارا ملک ڈیموکریسی ملک ہے. بڑے شان سے ہمیں کہا کرتے تھے. لیکن آج ہم ایک نئے ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں. آج ہمارے ملک کی پہچان ماب لنچنگ سے ہو رہی ہے. ہمارے ملک کی پہچان مذہبی منافرت سے ہو رہی ہے. ہمارے ملک کی پہچان مسلم دشمنی سے ہو رہی ہے. ہمارے ملک کی پہچان ڈکٹیٹرشپ سے ہو رہی ہے. ہمارے ملک کی پہچان NRC اور CAA کے ذریعے سے ہمارے ملک کی پہچان ہو رہی ہے. محترم حضرات، ان تمام مصیبتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ان حالات میں مسلمان اپنے اندر تبدیلی لانے کے بجائے، اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے کے بجائے، اپنے اندر ایک طرح کا بدلاؤ لانے کے بجائے، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لانے کے بجائے دوسروں کے اوپر ذمہ داری ڈال کے خاموش بیٹھ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. حالات ہمارے سامنے ہیں.
کہاں سے کہاں روبرو دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کسی شاعر نے اس کا ترجمہ کیا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو ہوش خود اپنی حالت بدلنے کا۔ ان حالات کو دیکھ کر اپنے حالات ہمیں بدلنا چاہیے تھا، اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم دوسروں پر ذمہ داری ڈال کر ایسے بیٹھ جاتے ہیں گویا کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، اور کہتے ہیں سعودی کیا کر رہا ہے، سعودی خاموش کیوں ہے، اتنے سارے اسلامک کنٹریز ہیں سب کے سب خاموش ہیں، ہمارے ذمہ دار کیا کر رہے ہیں، علماء سب کے سب خاموش ہیں، اور یہ بول کر ایسے بیٹھ جاتے ہیں گویا کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ بھائیوں، یہ کسی پر ذمہ داری ڈالنے کی بات نہیں ہے، یہاں کسی پر ذمہ داری ڈالنے کے بجائے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے کہ میں ملک کا ایک باشندہ ہوتے ہوئے یا شریعت اسلامیہ کا ایک مسلمان ہوتے ہوئے میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، میں اپنے گناہوں کا پہاڑ لے کر بوجھ لے کر جو گھوم رہا ہوں، میں اپنے تئیں میں کیا کر سکتا ہوں، میرے ذریعے سے میں کیا کر سکتا ہوں، یہ آج کرنے کی نوبت ہے، آج یہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ دوسروں کو نہ دیکھو کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، دوسرا کیوں خاموش بیٹھا ہے، اس لیے کہ خدا کی لاٹھی جب آپ کے اوپر پڑے گی کوئی ذمہ دار آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی سعودی کوئی اسلامی کنٹری نہیں بچانے آئے گا، کوئی اور کچھ نہیں بچانے آئے گا، ذمہ داری آپ کے اوپر پڑتی ہے۔ اپنے اندر تبدیلی لائیں، یہاں جو ہے فیلڈ ورک یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں خود اپنے اندر سے تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ آج ہمیں اپنی ذمہ داریاں کو ضرور بنتی ہیں، اگر ہم نے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائی تو وہ وقت دور نہیں جو برما کے حالات ہمارے سامنے ہیں، جو ملک شام کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک وقت تھا ان کی مثالیں دیا کرتے تھے، ایک وقت تھا ان کی ایک جو ہے ایگزامپل دیا کرتے تھے، اور آج ہماری مثال دوسرے دے رہے ہیں، دوسرے دیش میں دوسرے ملکوں میں ہماری مثال دے رہے ہیں۔ اس لیے آج بھی ہمیں وقت ہے، اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ہمیں آج بھی کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ پر توکل ہمارا مضبوط ہو، ہم اپنی توحید کے اندر اتنے کمزور ہیں، اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ۔ ہم نے اللہ کے بارے میں کیا سوچا ہے، ہم نے اللہ کے بارے میں کیا سمجھا ہے، ہم نے اللہ کے بارے میں کیا سمجھا ہے، ہم نے آج ایسے مسلمان ہیں اللہ کی پناہ۔ آج جو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حقیقت میں وہ اللہ کے نیک بندے تھے، حقیقت میں اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے دین کے لیے اسلام کے لیے بہت سارے قربانیاں دی ہیں۔ آج ان کو کہتے ہیں دستگیر، دستگیر، دست کے معنی ہاتھ، گیر کے معنی پکڑنا، یہ فارسی لفظ ہے، دستگیر ہاتھ پکڑنے والا۔ اب اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو دستگیر کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو ایک مسلمان کا عقیدہ کہاں ہے، شرم آتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں عقیدہ بیان کرتے ہوئے، اس لیے آج یہ حالات ہمارے اوپر آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دستگیر ان کا نام کیوں پڑا؟ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ رب العالمین اور یہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دونوں گھومنے کے لیے نکلے، نعوذ باللہ۔ دیکھو اللہ کہاں، اس کی ذات کہاں، اس کی قدرت کہاں، اس کی شان کیا، اس کی تسبیح کیا، اس کی تمہید کیا، اس کی تکبیر کیا، اور کہاں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک مرتبہ گھومنے کے لیے کہیں نکلے، کہیں آسمان پر گھومنے کے لیے نکلے، بادلوں پر ان کی سیر ہو رہی تھی، چل رہے تھے، اتفاق سے اللہ رب العالمین کا پیر پھسل گیا، اللہ گرنے ہی والا تھا، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ہاتھ انہوں نے پکڑ لیا، کہا کہ دستگیر ہاتھ پکڑنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی تم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اب جاؤ دنیا کے اندر تم جو چاہو کرو، میرے سارے کرامات میری ساری طاقت میں تمہیں دے رہا ہوں، تم ہر ایک کی دعا قبول کر سکتے ہو، تم فلاں فلاں کر سکتے ہو۔ اس لیے ہم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو دستگیر کہتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں۔ غوث کے معنی دعائیں قبول کرنے والا، اعظم سب سے بڑا دعائیں قبول کرنے والا، اللہ کے
اللہ کا درجہ بعد میں ہے، سب سے پہلے درجہ ان کو دیتے ہیں۔ کہاں ہمارا عقیدہ؟ کہاں مسلمان کہاں چلا گیا؟ یہ عقیدہ رکھ کے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، امید لگا کے بیٹھے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ ہم ایمان میں بڑے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ ہم حکومت سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں ڈر حکومت سے ہے، ہمیں ڈر اور خوف سیاست سے ہے، ہمیں ڈر اور خوف مودی اور شاہ سے ہے، ہمیں ڈر اور خوف NRC سے ہے، ہمیں ڈر اور خوف CAA سے ہے۔ کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ ہمیں توکل کو مضبوط کرنا ہے، ہمارے عقیدے کو ہمیں صحیح کرنا ہے، ہمارے ایمان کو ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ محترم بھائیوں، ہم NRC سے کیوں ڈریں؟ کیوں ڈریں؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم NRC سے کیوں ڈریں؟ یہ آج کا نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ آج کی نئی بل پاس نہیں ہوئی ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے مکہ کے اندر یہ بل ایسے ہی پارلیمنٹ میں رکھی گئی تھی، جیسے آج یہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں ان لوگوں نے مذہب کی بنیاد پر اس بل کو پاس کیا ہے، اور آج ہمارا ملک اس مذہب کے اندر نفرت پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے پاس کیا ہے۔ بالکل یہی مسئلہ مکہ کی جو پارلیمنٹ تھی، وہاں کے جو کافر تھے، وہاں کے جو مشرک تھے، ان لوگوں نے بھی مذہب کی بنیاد پر بل کو پاس کیا، بل کو پاس کیا۔ کہا کہ یہاں مکہ کے اندر کوئی مسلمان نہیں رہے گا، اسلام کو ماننے والا، کلمہ پڑھنے والا کوئی یہاں پر مکہ میں نہیں رہے گا۔ نکال دیا انہوں نے سب کو، بل پاس بھی ہو گئی، اور اس بل کو انہوں نے، مکہ کے کافروں نے، مشرکوں نے اس بل کو کہاں؟ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا، تاکہ ہر آنے جانے والا دیکھے، اس بل کو پڑھے۔ یہاں کوئی مسلمان مکہ کے اندر رہنے کا اسے کوئی اجازت نہیں ہے، اسے نکال دیا سارے مسلمانوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اور آپ کے ازواج مطہرات میں سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ سے باہر ان کو نکال دیا گیا، اور آج بھی یہی ہمیں کہا جاتا ہے کہ ملک سے نکال دیا جائے گا۔ کیوں ڈرے ہم؟ ارے یہ بل تو وہ ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے گزرنا پڑا ہے۔ اگر ہمیں اس نبی کی امتی اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس دین کے، اس شریعت کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں بھی اس راستے پر گزرنا ہوگا، صبر کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، مکہ والوں نے نکال دیا، کہاں رکھا گیا؟ انہیں سینٹر میں رکھا گیا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ملک سے نکال دیا جائے گا، ڈیٹینشن سینٹر میں انہیں رکھا جائے گا، ریفیوجی کیمپ سے انہیں رکھا جائے گا، وہاں بھی کیمپ بنایا گیا، وہاں بھی سینٹر بنائے گئے۔ بس 1500 سال پہلے نام اس کا الگ تھا، 1500 سال کے بعد صرف نام کی تبدیلی ہوئی ہے۔ آج اس کا نام ڈیٹینشن سینٹر ہے، اس کا نام تھا عربی کے اندر شعب ابی طالب۔ شعب ابی طالب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے سارے مسلمانوں کو سینٹر میں ڈھکیل دیا گیا، اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ جب آپ صفا مروہ کے گزریں گے، مروہ سے باہر داہنے جانب بڑا سا پہاڑ آپ کو نظر آئے گا، جو آج اس کو ایک سرنگ بنایا گیا ہے، بسوں کے آنے جانے کا راستہ بنایا گیا ہے۔ گزرتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کتنا بھیانک جو ایک گھاٹی تھی، تو اس گھاٹی کے اندر سارے مسلمانوں کو داغے بند کر دیا گیا۔ اب دیکھو سینٹر کتنا خطرناک تھا، اور آج کے سینٹر میں، ڈیٹینشن سینٹر میں، کم سے کم کھانے کے لیے تو بھی دیا جاتا ہوگا، پینے کے لیے پانی تو دیا جاتا ہوگا۔ وہ سینٹر اتنا خطرناک تھا شعب ابی طالب کہ اس بل کے اندر یہ بھی پاس ہوا تھا، کوئی مکہ کا آدمی وہاں جا کر جھانکے گا بھی نہیں، کوئی کھانے کی چیز جا کے دے گا بھی نہیں، کوئی بات کرنے کے لیے بھی نہیں جائے گا۔ بھوکے مر رہے ہیں وہاں پر، کب تک؟ 3 سال تک تڑپتے رہے اس شعب ابی طالب میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سب مل کر تڑپتے رہے۔ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے، راتوں میں تاریخ لکھنے والے، سیرت لکھنے والے کہتے ہیں کہ جو کافر، جو مشرک، جن کے اندر ذرہ برابر رحم تھا، وہ راتوں میں بچوں کی بلکنے کی، سسکنے کی، رونے کی آواز کو سن کر چھپ چھپا کر کوئی چیز جا کے پھینک کے آتے تھے تاکہ بچوں کو کھلا دیا جائے۔ اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، چمڑے لے کر ہم پانی میں بھگو کر چوسا کرتے تھے، تسلی کے لیے پیٹ
کھانے کے لیے کوئی چیز مل رہی ہے، درختوں کے پتے توڑ توڑ کر کھاتے تھے، اور جب قضائے حاجت کے لیے پیخانہ آتا تھا تو جانور کی طرح مینگنیاں جو ہے ہمیں گرنے لگتی تھی۔ یہ حالت تھی اس سینٹر کی، شیخ ابی طالب کی۔ کیوں ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے؟ آج ہمارے ایمان کو پختہ کریں۔ آج ہمیں اللہ کے بارے میں ہم نے کیا جانا ہے؟ ارے اللہ وہ ہے جس نے آسمان، اتنے بڑے آسمان کو اس نے بنایا، وہ اللہ وہ ہے جس نے اتنی بڑی زمین کو اس نے بنایا ہے۔ آج یہ حکومتیں ہمیں کیا کر سکتی ہیں؟ کہ اللہ چاہے تو سیکنڈوں میں منٹوں میں ان کی دل کو بدل نہیں سکتا؟ ہمارے ایمان کے بل بوتے پر ضرورت ہے ہمیں ایمان کو مضبوط کرنے کی، اللہ پر توکل کرنے کی۔ آج ہمارے اوپر، اللہ کے اوپر ہمارا توکل بڑا کمزور ہے، ہم ڈر جاتے ہیں ان حکومت کی بلوں کو دیکھ کر، ان کی پالیسیوں کو دیکھ کر ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ بھئی مومن وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے، کسی اور سے ڈرتا نہیں ہے۔ اس کے سینے کے اندر صرف اللہ کا ڈر اور خوف، دنیا والوں سے ڈرتا نہیں ہے۔ مومن ہمیں جو ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ کیا کریں گے ان ناس کو لے کر؟ کیا ہمیں سمندر میں ڈھکیل دیں گے؟ کوئی بات نہیں، ڈھکیلنے دو۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے۔ سنو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہے، سمندر میں چھلانگ لگا دیے اور سمندر کا کام ڈبونا تھا، سمندر ڈبو نہ سکی، اللہ نے مچھلی کا انتظام کیا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے، اللہ نے مچھلی کا انتظام کیا۔ آئی مچھلی کو حکم دیا اللہ نے، اس کو چبانا نہیں، اس کو ہضم نہیں کرنا، اس کو لقمہ نہیں بنانا۔ بالکل مچھلی آتی ہے، یونس علیہ السلام کو لے کر جو ہے سمندر کی تہ میں چلی جاتی ہے۔ اللہ کا انتظام وہاں بھی ہوتا ہے سمندروں کے اندر۔ کیوں ہم ڈر جائیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، کیا کریں گے ناسکی کو لے کر؟ کیا ہمیں جلا دیں گے؟ جلانے تو کوئی بات نہیں۔ سنا نہیں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے پوری قوم کے اندر، صرف اکیلے تھے۔ نمرود نے فیصلہ کیا، بالپاس ہی کہا کہ اس ابراہیم کو جلا دینا چاہیے۔ پوری کی پوری قوم نے محنت کی، ساتھ دیا، بڑا زبردست گڑھا کھودا گیا، اتنے ساری کے ساری قوم والے لکڑیاں جما کے ڈالتے ہیں، آگ لگائی جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ کیا آگ نے جلا دی؟ ابراہیم علیہ السلام جل گئے؟ ایمان دیکھو اس کو کہتے ہیں، ایسے ایمان کی ہمیں ضرورت ہے۔ حالات ایسے آ گئے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ایمان ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا جل گئے؟ آگ کا کام تھا جلانا، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ٹھنڈی بھی اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ آدمی جب برف آئس ہاتھ میں پکڑتا ہے تب بھی تکلیف ہوتی ہے ٹھنڈک کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا کہ اے آگ تو اتنی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ میرے ابراہیم کے لیے تکلیف ہونے لگے، بلکہ سلامتی والی ہو جا، جس کے اندر میرا ابراہیم آرام سے سو سکے آگ کے اندر۔ اللہ اکبر! کیوں ہم ڈر جائیں؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور کیوں ہے؟ اللہ پر ہمیں توکل کریں میرے بھائیوں۔ کیا یہ لوگ ہم پر فوج مسلط کریں گے؟ کوئی بات نہیں، کرنے دیں۔ اللہ رب العالمین تو وہ ہے جب بچانے پہ آتا ہے، اس کے لیے یہ دنیا کی فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئی، خانہ کعبہ تنہا تھا، تنہا اللہ کا گھر تھا، اسے ڈھانے کے لیے، اسے توڑنے کے لیے ابرہا بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آتا ہے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے۔ اللہ کی حفاظت، اللہ نے حفاظت کیسے کی؟ کیا شیروں کا لشکر اللہ نے بھیجا؟ کیا چیتوں کا لشکر اللہ نے بھیجا؟ آسمان سے ابابل پرندوں کا اللہ نے انتظام کیا، پرندے آئے، ایسے اس ابرہا کے لشکر کو وہاں سے بھگایا، وہاں سے نیست نابود کیا۔ سورہ فیل کے اندر آپ پڑھیں گے کعصف مأکول، جیسے بھوسا ہوتا ہے، بھوسا دیکھنے کے لیے بڑا موٹا تازہ لگتا ہے لیکن اٹھاؤ تو ہلکا ہوتا ہے، تو ایسے ہاتھی اور اس کا لشکر بھوسے کی طرح ہو گئے۔ اللہ نے وہاں انتظام کیا۔ آج ہم کیوں ڈر جائیں؟ جلانا ہے تو جلانے دیں، سمندر میں پھینکنا ہو تو پھینکنے دیں، کہاں کہاں وہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہمیں اصل میں عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے بچوں کو کیا سکھایا؟ کیا اس ایمان کے بارے میں ہم نے کبھی بچوں کو سکھایا؟ کبھی ہم نے جو ہے بچوں کو جو ہے اس توکل کے بارے میں سکھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو جاتے ہوئے بلاتے، بٹھاتے تھے، کہتے
یا بنت یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا أَن يَنفَعُوكَ، اے بچے سن لے، اگر یہ پوری کی پوری قوم، یہ پوری کی پوری امت مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے، اگر اللہ نہ چاہے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھے نقصان پہنچانا چاہے، پوری کی پوری امت مل کے تجھے جو ہے نقصان پہنچانا چاہے، نہیں کر سکتی۔ یہ عقیدہ بچوں کے اندر بٹھائیں۔ ہمارا تو وقت گیا، ہم تو جانے والے ہیں، آنے والے نسلوں کی ٹریننگ ایسے کریں، ایسے بچوں کو تیار کریں، کٹنا چاہیں تو کٹ جائیں، جلنا چاہیں تو جل جائیں، لیکن توحید سے کبھی ہاتھ نہ دھوئیں۔ ایسے بچوں کو ٹریننگ دیا کریں، ایسے بچوں کو مضبوط کریں۔ ہم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھو، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، سامنے جائیں تو سمندر، کود جائیں تو ڈوب جائیں گے، پیچھے جائیں تو فرعون کا لشکر کاٹ کے رکھ دے گا، اب تو ہم پکڑے گئے۔ اے موسیٰ تم نے کہاں لا کے ہمیں پھنسا دیا؟ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ پڑھو قرآن کی آیتیں، ایک ایک جملے پر غور کرو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، اے میرے ساتھیوں ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پکڑے جائیں گے۔ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ سیہدین، اللہ راستہ نکالنے والا، اللہ ضرور راستہ نکالے گا۔ یہ پختہ ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ آج تو ہمارے لیے بہت وقت ہے، ہمیں سامنے مصیبت سمندر، پیچھے لشکر، تب بھی ایمان یہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اللہ نے راستہ کہاں سے نکالا؟ وہ سمندر جس کے اندر آدمی پیر نہیں رکھ سکتا، ڈوب جاتا ہے، اس سمندر میں اللہ نے راستے نکال دیا سمندر پار کرنے کے لیے۔ وہ ایمان کی ضرورت ہے۔ ایسے ہمیں مضبوط ایمان کے لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ چھوڑ دی، جا رہے ہیں مدینے کی طرف، سارے مکہ والے کہنے لگے کہ محمد کو زندہ نہ چھوڑو، مدینے کی طرف جا رہا ہے، ساری سرزمین کو چپا چپا چھان مارو۔ سارا لشکر پیچھے لگ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈر رہے ہیں، سہم رہے ہیں، اللہ کے نبی اب کیا ہوگا؟ سارے مکہ کا لشکر ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو لے کر جو ہے غار میں چھپ جاتے ہیں۔ وہ مشرکین، وہ فوج ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے منہ تک سامنے آ جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق ڈر کے مارے کہتے ہیں اللہ کے نبی اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو ہم پکڑے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن، اے ابو بکر غم کرنے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ وہ جو دشمن سامنے تک آیا دیکھ نہ سکا، اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، واپس چلے گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ صحیح سلامت مدینہ پہنچ گئے۔ یہ ایمان کی ضرورت ہے آج ہمیں۔ آج ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیتیں قرآن کے اندر فرمائی ہیں، کہا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہیں مدد کرنے کے لیے آ جائے، فلا غالب لکم، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اے بندو غم نہ کرو، فکر نہ کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وانتم الاعلون، اس دنیا میں تم پھر سے جو سر اٹھا کے جی سکتے ہو، ان کنتم مؤمنین، شرط ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ۔ اللہ کی کتنی ساری جو ہے قرآن کے اندر آیتیں ہیں۔ اللہ نے کہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اس ایمان والوں کے مقابلے میں جب کوئی دفاع کرنے والا نہ ہو، ہماری طرف سے کوئی پارٹی کا لیڈر ہو، کوئی لائر ہو، کوئی ہماری طرف سے بات کرنے والا نہ ہو، تو ہماری طرف سے ڈیفنس کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والوں کی طرف سے اللہ دفاع کرتا ہے۔ یہ ایمان کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ایمان کو ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تک ہم سنتے تھے، اب تک ہم سنتے آ رہے ہیں زمانے سے کہ اللہ نے نوح کی مدد کی، اللہ نے ابراہیم کی مدد کی، اللہ نے ایوب کی مدد کی، اللہ نے پیغمبروں کی مدد کی۔ اللہ نے ان کی مدد کیوں کی؟ سوال یہ بھی ہے کہ ہم
اللہ نے ان کی مدد کیوں کی، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے مدد کی کہ ان لوگوں نے اللہ کی بات کو فوراً جھٹکے میں مانا، انہوں نے فوراً جھٹکے میں اللہ کی بات کو انہوں نے قبول کیا۔ اللہ نے ابراہیم سے کہا اے ابراہیم بستی چھوڑ دے، ابراہیم السلام نے بستی چھوڑ دی۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم آگ میں کود جا، کود گئے۔ ابراہیم السلام نے یہ نہیں سوچا کہ جل جاؤں گا، نہیں، اللہ نے کہا اے ابراہیم تو اپنے شیر خوار ننھے منھے بچے کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر ایسی زمین میں چھوڑ آ جہاں پر گھاس بھی نہ اگتی ہو، پینے کے لیے پانی کا قطرہ بھی نہ ملتا ہو۔ فوراً گئے، لے جا کر چھوڑ دیا۔ یہ ہوتا ہے فوراً اللہ کی بات پہ ماننا۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم تیرا جو ننھا منھا بچہ ہے اسماعیل، اس کو ذبح کر دے۔ گئے ابراہیم پکڑ کے لے جا کر چھری چلا دی انہوں نے۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات پر ایمان لانا، تب اللہ کی مدد آئے۔ اور آج ہم اللہ کے لیے، اللہ نے کہا کہ حرام مت کھاؤ، ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، آج ہمارے لقمے کے اندر حرام کے دانے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے حرام کی کمائی نہیں چھوڑ سکتے، اور تو اور اللہ کے لیے ہم نمازوں کے لیے بستر نہیں چھوڑ سکتے، اور اوپر سے امید لگا کے بیٹھے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ کے احکامات پہ عمل کرو، اللہ کی باتوں پہ عمل کرو، ضرور اللہ تعالیٰ راستے نکالنے والا ہے۔ دوسری چیز، ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، موت سے نفرت ہے، موت سے ہمیں ڈر لگتا ہے، مرنے سے ہمیں ڈر لگتا ہے، دنیا کی محبت ہمارے اندر آ گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آج سے ہزاروں سال پہلے، آج سے سینکڑوں سال پہلے آپ کے سامنے یا دنیا والوں کے سامنے بیان کی جا رہی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری امتیں اس پر ٹوٹ پڑیں گی، جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جیسے بھوکوں کے سامنے روٹی کے چند ٹکڑے ڈال دیے جائیں، کیسے وہ آپس میں لڑ مر کے چھین چھین کے کھاتے ہیں، ایسا وقت آئے گا۔ وہ وقت آ چکا ہے، وہ وقت ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہا تھا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولیکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات گھٹ جائے گی، ایسے جیسے سمندر کے اوپر غلیظ پانی آ کے جمع ہوتا ہے، کچرا آ کے جمع ہوتا ہے، اس پورے سمندر کا پانی پاک لیکن گندگی آ کے جمع ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو تمہاری تعداد زیادہ ہونے کے باوجود تمہاری کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں بھی فرمایا دشمنوں کے دلوں سے جو تمہارا روب تھا، تمہارا دبدبا تھا مسلمانوں کی طرف سے، اللہ اس روب کو ان کے دلوں سے نکال دے گا۔ اللہ اکبر، یہ حقیقت میں ان کے دلوں میں روب تھا ہمارا۔ آپ نے اپنے باپ داداؤں کی زبان سے سنا ہوگا، غیر مسلم ہمارے پاس کام کرنے والا گھر کے سامنے سے نہیں گزر سکتا تھا، چپل اٹھا کے جاتا تھا کہ بھئی سوکار کا گھر ہے، سامنے اگر کوئی ہمارے باپ دادا نظر آ جاتے تو ہاتھ جوڑ کے چلتا تھا کہ بھئی سلام صاحب، سلام۔ یہ روب تھا ان کے اندر۔ آج سینہ تان کے آنکھ پھاڑ کے ہمارے سامنے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے روب نکال دے گا۔ یہ حدیثیں دیکھو کیسے آج فٹ آ رہی ہیں، اللہ اکبر۔ اور اللہ یہ بھی، اللہ کے نبی اسی حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ کیا وہن؟ تمہارے دلوں کے اندر ایک وہن آ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا وہن سے مراد دنیا کی محبت، موت سے نفرت۔ دنیا کے اندر جینے کے لیے جان توڑ کر تم کوشش کرو گے، نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ کوئی کچھ نہیں، بس دنیا چاہیے، دنیا کی محبت آ جائے گی۔ موت سے نفرت، مرنا نہیں چاہو گے، کٹنا نہیں چاہو گے، مرنے کے لیے ڈرتے ہیں، NRC کچھ نہیں ہوگا۔ یہ چیز ہمارے اندر دو چیزیں آ گئی ہیں ابھی، جس کی وجہ سے غیروں کے دلوں سے ہمارا روب ختم ہو چکا ہے۔ یہ دوسری چیز، ہمارے اندر سے ہمیں موت کی نفرت کو ختم کرنا ہوگا اور دنیا کی محبت کو ختم کرنا ہوگا۔ تیسری چیز مسلمانوں، آج یہ حالات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، یا تو پھر ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر اللہ ہمیں آزما رہا ہے تو اس آزمائش میں ہمیں پورے کھرے اترنا ہوگا۔ اگر اللہ ہمیں آزما رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بخار آ گیا، اتنا تیز بخار کے صحابہ آئے،
اللہ کے نبی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگے اللہ کے رسول کہ آپ پر اتنا تیز بخار ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، تم دو لوگوں کو جتنی بخار آتی ہے وہ مجھے ایک آدمی پر مجھے آتی ہے، یعنی کہ ڈبل مصیبت میرے اوپر۔ سب سے زیادہ ابتلا اور آزمائش اللہ تعالیٰ نبیوں کو کرتا ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے بعد ثم الامثل فالامثل، جس کے بعد ان کے بعد جس کا ایمان جتنا زیادہ پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا، اللہ کی آزمائشیں ویسے ہی آتی ہیں۔ اگر یہ حالات سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں آزمائش میں کھڑے اترنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کیا کرتا ہے، اللہ کا قانون ہے کہ آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی موت کے منہ تک لے جاتا ہے، دیکھنے کے لیے کہ اب تو بھی بندہ بدلتا کہ نہیں بدلتا، اور یہاں جا کر کے تو جو ہے بندہ اپنے ایمان کا سودا کرتا کہ نہیں کرتا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کودنے کا حکم ہوا تو یہ نہیں کہ آگ کے قریب جا کر ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے ایمان کو بدلا نہیں، اللہ نے بھی جو ہے قریب جانے تک جو ہے اپنے آزمائش کو اللہ نے ختم نہیں کیا، آگ میں کود گئے، موت کے منہ میں چلے گئے، اللہ نے آگ کے ذریعے سے کام لیا، آگ کے ذریعے سے کام لیا۔ اللہ نے کہا ابراہیم سے کہ بچے کو ذبح کر دو، آزمانا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام صرف پٹی باندھ کر اور چاقو لے کر صرف کھڑے نہیں ہوئے، رگڑ دیا گلے کے اوپر، رگڑ دیا۔ اللہ نے جو ہے اس اسماعیل کو ہٹا کر دمبے کا جو ہے جانور کا انتظام کیا۔ موت کے منہ تک جو اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے آزمانے کے لیے۔ اگر آج یہ حالات ہمارے اوپر ہیں، اللہ آزمانا چاہتا ہے، اس آزمائش میں ہمیں کھڑے اترنا ہوگا، سچے کھوٹے ہمیں بننا ہوگا۔ کہاں تک یہ آزمائشیں آتی ہیں آ جائیں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی ذات سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ نا امیدی، مایوسی کفر ہے، کافر مایوس ہو جاتے ہیں، کافر جو ہے نا امید ہو جاتے ہیں۔ مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے کبھی مومن مایوس نہیں ہوتا۔ دوسری بات، اگر یہ حالات آزمائش نہیں بلکہ گناہوں کا نتیجہ ہے ہمارے، تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا، گناہوں سے باز آنا ہوگا۔ اگر اب بھی ہم گناہوں سے باز نہ آئیں تو اللہ کا یہ قانون ہے، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کے سب سے پہلے صفحے کے اندر جا کے اس کی تفسیر پڑھ لینا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بنو اسرائیل کے لیے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ جب تورات نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تورات، ابھی حالات اچھے ہیں، اللہ نے ایڈوانس میں وارننگ دے دی کہ اے بنو اسرائیل سنو، آئندہ چل کر تمہارے اندر بگاڑ آئے گا، بگاڑ آئے گا۔ اگر تم ابھی سے بگاڑ سے، گناہوں سے دور رہو گے، حالات اچھے آئیں گے۔ لیکن جو ہے اس وارننگ کے باوجود، اس ایڈوانس وارننگ کے باوجود بنو اسرائیل کے اندر گناہ آ گئے، ان کے اندر خرابیاں آ گئی۔ اللہ نے کہا اگر تمہارے اندر گناہ آئے تو وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اللہ کہتا ہے میرے ہی بندوں میں سے جو تم سے زیادہ طاقتور ہوں گے، بڑے سخت ہوں گے، اور دل کے بھی سخت ہوں گے، طاقت سے بھی سخت ہوں گے، ایسے ظالموں کو تمہارے اوپر مسلط کروں گا۔ جب ان کے اندر گناہ عام ہوئے، ان لوگوں نے نبیوں کو ستایا، وہاں کے علماء کو پریشان کیا، وہاں گناہوں کے اندر ڈوب گئے، اللہ نے ایسے ظالموں کو مسلط کیا۔ قرآن مجید کی آیتیں کہتی ہیں بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ وہ ظالم گھروں میں گھس گھس کر مارنے لگے، گھروں میں گھس گھس کر پیٹنے لگے، تب جا کر کے ان کی عقل ٹھکانے پہ آئے۔ اس وقت انہیں تورات کی وہ آیتیں یاد آئیں، اللہ نے سچ کہا تھا کہ اگر گناہ ہمارے اندر آ جائیں اللہ ظالموں کو بھیجے گا۔ تب سب مل کر توبہ کرنے لگے، سب مل کر توبہ کرنے لگے۔ اللہ نے پھر فرمایا اگر اب تو باز آ گئے، دوبارہ اگر پھر گناہ تمہارے اندر آئے پھر سے ایسے ظالموں کو میں مسلط کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، جب دوبارہ پھر سے ان کے اندر خرابی آئی، گناہ آئے، اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق بخت نصر، اس کی تاریخ الگ ہے، ایسے ظالم و ایک حاکم تھا، اللہ نے ایسے بخت نصر کو مسلط کیا کہ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اللہ فرماتا ہے جیسے پہلی مرتبہ تمہیں گھروں میں گھس گھس کر کے مارے تھے، اب کی بار گھروں میں نہیں مسجدوں میں گھس کر کے ماریں گے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلی مرتبہ گھروں میں گھس کے تمہیں مارے تھے،
مسجدوں میں گھس کر کے تمہیں ماریں گے. ایسے ہی ہوا. بخت نصر آیا اپنی فوج لے کر, بنو اسرائیل کو تہس نہس کر دیا. لیسوء وجوہکم, ان کے چہروں کو بگاڑ دیا, ذلیل کر دیا. اگر یہ حالات ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہیں تو سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم سب مل کر کے توبہ کریں, ہم گناہوں سے دور ہو جائیں. اللہ کا بس ایک ہی قانون ہے, ایک ہی لاٹھی ہے, گناہوں سے دور ہونا ہے, ہمیں عقیدے کو صحیح کرنا ہے. اگر ہمارے اندر پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے, تو اللہ کے پاس بھی لشکر ہیں, ظالموں کے لشکر ہیں. اللہ دن بدن جو ہے لشکر بھیجتا رہے گا, اور سب سے بڑا لشکر تو 2024 کے لیے تیار ہے ان کا. اس کے بعد حالات اللہ ہی بہتر جانے. اللہ اکبر. یہ ہمیں تیسری چیز ہمیں ایک اور کرنے کی ہے, دعاؤں کا سہارا ہمیں لینا ہے. ایسے حالات میں ہمیں دعاؤں کا سہارا لینا ہے, اس لیے کہ آج ان لوگوں کے پاس بلیٹ ہیں, گن ہیں, فلاں ہیں, یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہتھیار ہیں. اللہ نے ہمیں اپنی طرف سے ایک ہتھیار دیا ہے. کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, الدعاء سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہمارے ہاتھ خالی ہیں صحیح, لیکن سب سے بڑا ہتھیار وہ ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے. اللہ کا دیا ہوا ہتھیار دعا ہے. ہم دعائیں ضرور کریں. ان دعاؤں کے ذریعے سے, نمازوں کے اندر قنوت نازلہ کے ذریعے سے, جہاں جہاں قنوت نازلہ کا اہتمام نہیں ہے, آپ اپنے محلوں میں مسجدوں میں جا کر کے قنوت نازلہ کا اہتمام کریں. اس کے علاوہ قنوت نازلہ کے علاوہ جو دعائیں قبول ہونے کے اوقات ہیں, اذان اور اقامت سے پہلے کا جو وقت ہے, جب ہم گپ شپ میں گزار دیتے ہیں, کھڑے ہو کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں, مسجد کے اندر بیٹھیں, دعائیں کریں. دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے. آج جمعہ ہے, عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے دعا کے قبول ہونے کی گھڑی ہے. ایسے وقت میں روئیں, راتوں میں اٹھیں, راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑائیں دعائیں. یہ دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے. اس ہتھیار کو ہم اپنائیں, اس ہتھیار کو ہم اپنائیں. آخری چیز کہ ہم نماز کے پابند بن جائیں. آج ہم نماز سے دور ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی, کان اذا حزبہ امر صلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حالات نہیں, چھوٹی سی معمولی بھی پریشانی اگر اللہ کے نبی کو ستانے لگتی, صلی, جاتے مسجد میں جا کر نماز پڑھتے, نماز پڑھ کے اللہ سے بولتے کہ اللہ میری یہ پریشانی ہے. آج ہمیں اتنی بڑی پریشانی ہے پھر بھی ہم نمازوں سے دور ہیں. بے نمازی ہی ہے, نمازی بننے کی کوشش نہیں کرتا. جب تک جو ہے چپل کی مار خدا کی طرف سے نہیں پڑے گی, سدھرنے والی قوم نہیں ہے, سدھرنے والی قوم نہیں ہے. دیکھو فجر کے اندر کہاں چلے جاتے ہیں لوگ, مسجدیں خالی پڑی ہیں, پھر بھی صبح اٹھ کر جو ہے وہی شکایت کہ آج اخبار کے اندر یہ آیا, فلاں کو مار دیا. کب سدھرے گی قوم, یہ کب سدھرے گی؟ یہ جو ہے ہمیں نمازوں کا اہتمام ہمیں کرنا ہے, اور خاص کر دعا کی قبولیت کے لیے جو تہجد کا وقت ہے, سحری کا وقت ہے, ایسے وقت میں ہم ضرور اٹھیں. ایسے حالات میں انفرادی طور پر بھی ہم گناہوں سے توبہ کریں, اجتماعی شکل میں بھی ہم جو ہے ایک ساتھ اکٹھے ہو کر مسجدوں میں جمع ہوں, تہجد کا اہتمام کریں, پڑھیں, دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کرنے والا ہے. اس لیے کہ دن بھر جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, لیکن آخری وقت جو آتا ہے رات کا آخری پہر, بندہ, اللہ خود بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا بندے تیری رضا کیا ہے, اللہ میرے بندے تجھے کیا چاہیے, کیا تجھے دولت چاہیے, برکت چاہیے, گناہوں سے معافی چاہیے. جب اللہ بندوں سے پوچھے ایسے وقت میں ہم سوئے ہوئے رہتے ہیں. اب تک ہم نے سو لیا, آرام کر لیا, اب جاگنے کی ضرورت ہے. جاگو مسلمانوں, جاگو. یہ بڑی اہم باتیں ہیں میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں. آخری بات ہے کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ پر توکل تو ہمیں کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ توکل کے ساتھ اسباب کو بھی ہمیں اپنانا ہے. اسباب کو بھی اپنانا ہے. اسباب کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک سمجھو کہ اونٹ ہے, جانور ہے, اس کی رسی ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم اسے یوں ہی چھوڑ کر گھر میں سو جائیں اللہ پر بھروسہ کر کے کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے, اللہ پر مجھے بھروسہ ہے, اللہ پر توکل میرا مضبوط ہے, تو اونٹ, وہ جانور یہاں نہیں رہے گا, بھاگ جائے گا. اس رسی کو پہلے ہمیں باندھنا ہے, ہمیں باندھ کے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں اسباب, اس کو کہتے ہیں سبب. اور آپ کہیں کہ میں کمانے کے لیے نہیں جاؤں گا, گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ مجھے دسترخوان اتارے گا, نہیں, کمانا سبب ہے. کماؤ, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. بس میں بیٹھ کر ڈرائیور اگر یہ کہے اللہ کی ذات پہ مجھے بھروسہ ہے, خاموش بیٹھ جائے بس چالو کر کے, بس کہاں جائے گی؟ موت کے منہ میں چلی جائے گی. یہ اسباب کو ہمیں اپنانا ہے. ہمیں اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہے. یہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وہی ہمیں بچانے والا ہے.
تو اسی مناسبت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حالات جو ہمیں دیکھ رہے ہیں NRC اور CA کے تعلق سے، ہم اپنے اپنے ڈاکومنٹس تیار کریں. اب یہ نہ سوچیں کہ بھئی ڈاکومنٹ سے کیا ہوگا، اللہ بچانے والا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اپنے اپنے کاغذات، اپنے ڈاکومنٹس اور اپنے جتنے بھی دستاویزات ہیں اس کی تیاری کریں. اب باقی جمع کرنا نہ کرنا یہ اتحاد کی بات ہوگی، بات کی بات ہوگی. وقت ہوتے ہوئے عقل مند انسان وہ ہے بیماری کے آنے سے پہلے جو ہے اپنی حفاظت کر لے. یہ جو ہے اپنے ڈاکومنٹس کی تیاری کر لیں. یہ چند ضروری باتیں تھیں آپ کے سامنے رکھنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو ہے اتحاد پیدا فرمائے، اتفاق پیدا فرمائے. اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی تو مدد فرما. اللہ ظالموں کا خاتمہ کر دے. اللہ تو ان کے پلاننگ کو اللہ چکنا چور کر دے. اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ